حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا عظیم ترین نام یعنی اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ آل عمران کے شروع میں یعنی الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3855۔ حضرت قاسم بن عبد الرحمن دمشقی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کا عظیم ترین نام یعنی اسم اعظم جس کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خادمہ عطا فرمانے کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے پاس تو غلام یا لونڈی نہیں ہے جو تجھے دے سکوں۔ وہ واپس چلی گئیں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا تجھے وہ چیز پسند ہے جو تو نے مانگی تھی یا وہ جو اس سے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کہو نہیں، بلکہ وہ چیز مطلوب ہے جو اس سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کر، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبل شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، اے تورات، انجیل اور قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو باطن یعنی پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کچھ نہیں، ہمارا قرض ادا فرما اور فقر سے نجات دے کر ہمیں غنی کر دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3831۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور استغنا کا سوال کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3832۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ہمارے بارے میں گمراہ ہونے کا خطرہ ہے؟ حالانکہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور جو کچھ ایمان و عمل کے احکام آپ لائے ہیں ان کو سچ مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3834۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں نماز میں مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یوں کہا کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی
انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اپنے پاس سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحمت فرما، بلا شبہ تو ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3835۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع۔ اے اللہ، میں 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دل سے جس میں عاجزی نہ ہو، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3837۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأسم والمغرم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ کی آزمائش اور جہنم کی آگ کے عذاب سے، قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے، دولت کی آزمائش کے شر سے اور مفلسی کی آزمائش کے شر سے، اور مسیحی دجال کی آزمائش کے شر سے۔ اے اللہ، میری غلطیوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو ڈال اور میرے دل کو گناہوں سے اسی طرح پاک کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اسی طرح دوری کر دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے، انتہائی بڑھاپے سے، گناہ اور تاوان سے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3838۔ حضرت فروہ بن نوفل اشجعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں سوال کیا جو آپ مانگتے رہے ہوں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، میں اس عمل کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے کیا، اور اس عمل کے شر سے بھی جو میں نے نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3839۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ کا طالب ہوں، اور مسیحی دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3840۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر پر نہ پایا، چنانچہ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر تلاش کیا تو میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلووں پر پڑا جو کھڑے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جگہ میں سر بسجود تھے اور فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک عن عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری ناراضی سے تیری خوشنودی کی پناہ میں آتا ہوں، تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری پوری طرح تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3841۔